الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه. قال: وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت امیر المومنین و خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی ان مقدس اور پاکیزہ ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کا نام مبارک آنے سے اور ان کا تذکرہ چلنے سے ہمارے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار فضائل و کمالات کے مالک تھے. مراد رسول، شہید محراب، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد، اعدل الاصحاب، امام العادلین اور انبیاء اور رسول کے بعد اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سب سے افضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روضہ اقدس میں آرام فرمانے والے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی رسول ہیں جن کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم ان کی رائے کی موافقت کرتا ہے اور امام المرسلین، خاتم النبیین، سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے ہیں اور ان کی زندگی کا ایک ایک گوشہ اپنے اندر ایسے بے شمار نقوش لیے ہوئے ہیں جن کی اتباع کرنے والے چاہے بادشاہ ہوں یا رعایا ہوں سبھی راہ ہدایت پر گامزن ہو جاتے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر اطاعت الہی، اتباع رسول، زہد و تقوی، اخلاق حسنہ اور رعایا کی نگہبانی کرنا، یتیموں پر شفقت کرنا، غریبوں پر رحم، ناداروں کی دلجوئی کرنا اور بے سہاروں کے ساتھ ہمدردی اور آپ کے اندر عاجزی اور انکساری اور آپ کی یاد آخرت وغیرہ تمام صفات عالیہ قابل تقلید ہیں.
آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم گرامی عمر ہے، والد کا نام خطاب ہے، آپ کا مبارک لقب فاروق ہے، خلیفہ رابع حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ سے عرض کی گئی کہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ بتائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے لقب فاروق عطا فرمایا، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کو باطل سے جدا کر کے دکھایا۔ یہ بات تاریخ ابن عساکر کے اندر موجود ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو حفص ہے۔ حفص کا معنی اسد اور شیر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نامی پشت کعب بن لؤی پر جا کر مل جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے اس عظیم اعزاز سے نوازا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ دعائے نبوی ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے قبول اسلام کا سبب بنی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین بابی جہل او بعمر بن الخطاب فکان احبہما الی اللہ تعالی عمر بن الخطاب او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تعالی ابو جہل اور عمر بن خطاب میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے تو اس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان دونوں میں سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھے۔ اور ایک سنن کبریٰ میں روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب بخاصہ، اے اللہ تعالی خاص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت و قوت عطا فرما۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کریم سے بہت گہرا تعلق اور شغف رکھتے تھے۔ اس کی اہم دلیل یہ ہے کہ بعض مواقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے موافق قرآن کریم نازل ہوا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی خلوص دل اور سچائی کے جذبے کی واقعی دلیل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، واقفت اللہ فی ثلاث او وافقنی ربی فی ثلاث قلت یا رسول اللہ لو اتخذت مقام ابراہیم مصلی فانزل اللہ تعالی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وقلت یا رسول اللہ يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امہات المؤمنین بالحجاب فانزل اللہ تعالی آیت الحجاب۔
قال وبلغني معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه فدخلت عليهن وقلت إن انتهيتن أو ليبدلن الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيرا منكن حتى أتيت إحدى نسائه قالت يا عمر أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت فأنزل الله تعالى عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میری 3 باتیں بالکل اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے مطابق ہوئی. یا فرمایا کہ اللہ تعالی نے 3 باتوں میں میرے ساتھ موافقت کی ہے. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر آپ طواف کے بعد مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا حکم نازل فرما دیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ اب طواف کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے مقام ابراہیم کے پاس. اور دوسری یہ ہے کہ میں نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اچھے برے ہمہ قسم کے لوگ آتے ہیں، اگر آپ امہات المؤمنین کو پردے کا حکم دے دیں تو یہ اچھا ہے. تو اس کے موافق اللہ تبارک و تعالی نے پردے کے متعلق آیات نازل فرما دی. اور تیسری یہ ہے کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کی سرزنش کی ہے، ان پر معاتبت کی ہے، تو میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ تم باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے دے گا. پھر جب میں آپ علیہ السلام کی بیویوں میں سے ایک کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ اے عمر، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو نصیحت نہیں کرتے جو تم نصیحت کرنے آئے ہو؟ تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے موافق یہ آیت نازل فرما دی عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن. تو یہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ قرآن کریم ان کے موافق نازل ہوتا ہے، ان کے رائے کے موافق. اور اس کے علاوہ منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھانے میں قرآن کریم نے ان کی رائے کے موافقت کی، اور بدر کے قیدیوں کے بارے میں موافقت ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سارے کمالات آپ علیہ السلام کی صحبت کے برکت سے حاصل کیے ہیں. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن و حدیث کی تعلیم، کسی قسم کی خیر خواہی اور رہنمائی اور علم کے حصول کے لیے کبھی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور کبھی کسی سے پیچھے بھی نہیں رہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اور میرا ایک پڑوسی انصاری جو بنو امیہ بن زید کے محلے میں رہتے تھے، اور یہ مقام اوالی مدینے میں موجود تھا. وَكُنَّا نَتَوَابَ النُّزُولَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنزِلُ يَوْمًا وَأَنزِلُ يَوْمًا، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
باری باری آیا کرتے تھے، ایک دن وہ آتا اور ایک دن میں آتا، اور جس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تو اس دن کی وحی وغیرہ کی ساری باتیں میں اسے بتا دیتا، اور جس دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے۔ تو میرے بزرگوں اور محترم دوستوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لانے کے بعد ہی سے حفظ قرآن کریم اور اس کے معنی اور مفاہیم پر غور و تدبر کرنے کے حریص تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر و بیشتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں رہتے تھے، جو آیات مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی انہیں سیکھ لیتے، اور بعض آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو پڑھائیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان آیات کو قرأت نبوی کی روایت ہی پر پڑھنے پر حریص تھے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے علم و تربیت اور دین اسلام کی معرفت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کیا، اور خود سرور کائنات آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے وسیع علم عطا ہونے کی گواہی دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینا انا نائم شربت یعنی اللبن حتی انظر الى الرجل یجری فی ظفری او قال فی اظفاری ثم ناولت عمر قالوا فما اولته یا رسول اللہ قال العلم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دودھ پیا، اتنا پیا کہ اس کی سیرابی اپنے ناخن یا ناخنوں پر دیکھنے لگا، پھر وہ پیالہ میں نے عمر بن خطاب کو دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں علم سے مراد قرآن و سنت کی روشنی میں لوگوں پر سیاست کرنے کا علم ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں علم سیاست عطا فرما دیا ہے۔ اور سنو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تب ہی سے ہماری قوت و طاقت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری کا واقعہ سناتا ہوں، اور شجاعت و بہادری آپ کی بالکل واضح معلوم ہو جاتی ہے کہ ہجرت کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار ہاتھ میں لی، بیت اللہ کا طواف کیا اور کفار کے مجمع کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو وہ مکہ المکرمہ سے باہر آ کر میرا راستہ روک کر دیکھ لے۔ مگر کسی کافر کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ آپ کا راستہ روکے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دین میں اس قدر پختہ تھے کہ انسان کا سب سے بڑا دشمن شیطان بھی ان کے مقابلے میں آنے سے کتراتا تھا۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب کبھی شیطان کا سر راہ
راہ تم سے سامنا ہوتا ہے تو وہ تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چل دیتا ہے۔ ایک مرتبہ فخر موجودات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تمہارے سامنے جنت والوں میں سے ایک آدمی ظاہر ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان کے بعد متصلاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا اہل جنت میں سے ایک اور شخص ابھی ابھی آنے والا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایک سونے کا محل دیکھا، تو میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب کا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا کو ایسے طریقے اور اعمال دیے جو آج تک دنیا میں موجود ہیں اور ان پر آج بھی دنیا عمل کر رہی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں باجماعت نماز تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں شراب نوشی کی سزا 80 کوڑے مقرر ہوئی۔ سنہ ہجری کا اجرا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جیل کا تصور دیا، مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا انتظام فرمایا اور باوردی پولیس کا انتظام کیا، فوج اور چھونیوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے سہارا لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے، اور اسی طرح ازواج مطہرات کے لیے بھی وظائف مقرر کیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی وظائف مقرر کیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ امہات المؤمنین کی خبر گیری کرتے رہتے تھے اور ان کے لیے وقتاً فوقتاً عطیات بھی بھیجا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی پھل یا کوئی عمدہ چیز اس وقت تک تناول نہ فرماتے تھے جب تک اس سے امہات المؤمنین کا حصہ نہ نکال لیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج مطہرات کے لیے حج کے خصوصی انتظامات کیے اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ آل رسول کا بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے حقیقی بیٹوں اور رشتہ داروں سے بھی زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مکمل طور پر یکجہتی پائی جاتی تھی، جو اس بات سے بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی۔ تو یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس میں محبت، رحماء بینہم، آپس میں یہ محبت کرنے والے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں تھیں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہت زیادہ تعریف کیا کرتے تھے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں ان لوگوں میں کھڑا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس وقت دعا کر رہے تھے جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو چارپائی پر لٹایا گیا تھا کہ اچانک میرے پیچھے سے ایک شخص نے آ کر کوہنی میرے کندھے پر رکھی اور یوں دعا کی، اے اللہ تعالی آپ پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، اے عمر آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا جو عمل و کردار کے اعتبار سے مجھے آپ سے زیادہ محبوب ہو، اور میں یہ تمنا کروں کہ میں بھی اس شخص جیسے اعمال کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جا ملوں۔ اللہ کی قسم مجھے تو پہلے ہی سے یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ ضرور ملائے گا، اور میرا یہ یقین اس وجہ سے تھا کہ میں سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اکثر اوقات یہ جملے سنا کرتا تھا، ذهبت انا وابو بکر وعمر، دخلت انا وابو بکر وعمر، وخرجت انا وابو بکر وعمر، کہ میں اور ابو بکر اور عمر گئے اور میں اور ابو بکر اور عمر داخل ہوئے۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس میں محبت۔ آگے سنیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تھے جو یہ دعا کر رہے تھے۔ یہ بات بخاری شریف میں موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب حج سے واپس آئے تو مدینہ منورہ میں ایک ملعون اور بدبخت انسان جس کا نام فیروز ابو لؤلؤ مجوسی جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام تھا، اس نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، اور آج بھی ایرانیوں نے ان کا مزار بنایا ہوا ہے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، لکھ دیا ہے بقعۃ متبرکہ بابا شجاع الدین ابو لؤلؤ فیروز، کہ یہ بقعہ مبارک ہے، حالانکہ یہ تو ملعون شخص ہے اور بدبخت ترین شخص ہے جس پر اللہ کی ہر وقت لعنتیں برستی رہتی ہیں، وہ بقعہ مبارکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر ان لوگوں نے اس کو بابا شجاع الدین کا لقب دیا ہوا ہے، ابو لؤلؤ فیروز۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے دشمنی نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر اس نے شکایت کی کہ میرا آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری معصور مقرر کیا ہوا ہے، آپ کم کرا دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعداد پوچھی تو اس نے کہا کہ روزانہ 2 درہم مجھ سے وصول کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا یہ بتاؤ تم کون سا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نجاری کا عمل کرتا ہوں، کام کرتا ہوں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں یہ رقم کوئی زیادہ تو نہیں ہے۔ تو یہ بدبخت ترین انسان، ملعون انسان دل میں سخت ناراض ہو کر چلا گیا۔ دوسرے دن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز بدبخت ملعون شخص خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے
کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو صفیں درست کریں، جب صفیں سیدھی ہو جاتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے اور امامت کراتے تھے۔ اس دن بھی حسب معمول صفیں درست ہو چکی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت کے لیے آگے بڑھے، اور جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کی تو یہ بدبخت ملعون ترین شخص نے اچانک گھات میں سے نکل کر پے در پہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خنجر سے وار کیے، جن میں سے ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ناف کے نیچے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں نماز پڑھائی۔ ابو لؤلؤ بدبخت نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا اور نکلنے کی کوشش کی، لیکن بھاگنے کی کوشش کی، بالآخر یہ پکڑا گیا اور ساتھ ہی اس نے خودکشی کر لی اور جہنم واصل ہو گیا۔ لعنت اللہ علیہم والملائکۃ والناس اجمعین۔ لعنت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر لعنت، ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی اس پر لعنت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا من قتلنی، کہ مجھے کس نے قتل کیا، میرا قاتل کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا آپ کا قاتل ابو لؤلؤ مجوسی، جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام وہ ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں فرأینا البشر فی وجہہ، کہ جب میں نے یہ بات کی کہ آپ کا قاتل مسلمان نہیں بلکہ ابو لؤلؤ مجوسی ہے، تو ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر خوشی کے آثار دیکھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ الذی لم یقتلنی رجل یحاجنی بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ مجھے اس شخص نے قتل نہیں کیا جو قیامت کے دن میرے ساتھ لا الہ الا اللہ کو لے کر جھگڑا کرتا۔ لوگوں کا خیال یہ ہوا کہ ان زخموں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شفا یاب ہو جائیں گے، لیکن جب طبیب کو بلایا گیا تو اس نے نبیذ اور دودھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلایا، تو یہ دونوں چیزیں زخم کی راہ سے واپس نکل آئیں۔ تو اس وقت لوگوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس زخم سے جاں بر نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند عبداللہ کو بلایا اور فرمایا اے عبداللہ کہ دیکھو میرے ذمہ قرضہ کتنا ہے، حساب لگاؤ۔ تو حساب لگایا گیا، کل قرضہ تقریباً 86,000 درہم تھا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر یہ قرض آل عمر کے مال سے ادا ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ میری قوم بنو عدی سے سوال کرنا، اگر پھر بھی ادا نہ ہو سکے تو قریش سے سوال کرنا، ان کے علاوہ کسی اور کے پاس نہ جانا، تو میری طرف سے یہ قرض لازمی ادا کرنا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آخرت کی فکر، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم نے ان کو رضی اللہ عنہم کہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، لیکن پھر بھی آخرت کی فکر بہت زیادہ۔ اور پھر فرمایا کہ اب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس جاؤ اور انہیں کہنا کہ عمر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے، امیر المؤمنین نہ کہنا، آپ نے انتہائی عاجزی اور انکساری کی، اور ان سے
درخواست کرنا کہ عمر بن خطاب اپنے 2 ساتھیوں کے ساتھ حجرے میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور اجازت لے کر اندر داخل ہو گئے تو دیکھا کہ سیدہ طاہرہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی رو رہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یقرأ علیک عمر بن خطاب السلام، کہ حضرت عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتے ہیں، وَيَسْتَأْذِنُ أَن يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، اور اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ آپ کے حجرے مبارک میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ جگہ اپنے لیے خاص کر رکھی تھی، مگر آج میں انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما واپس پہنچے اور لوگوں نے بتایا کہ وہ واپس آ گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ، تو ایک آدمی نے سہارا دیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اونچا کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بیٹا کیا خبر لائے ہو؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے امیر المؤمنین، وہی جو آپ چاہتے تھے انہوں نے اجازت دے دی ہے۔ تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا الحمدللہ ما کان من شیء اہم الی من ذالک، اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ میرے لیے سب سے اہم مسئلہ یہی تھا اور حل ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے اٹھا کر لے جاؤ، تو ایک دفعہ پھر ان سے عرض کرنا کہ عمر بن خطاب یہاں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، اگر اجازت مل جائے تو مجھے وہاں دفن کر دینا، اگر وہ اجازت نہ دیں تو مجھے مسلمانوں کے عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں امت مسلمہ کو متحد رکھنے اور اس کا مستقبل محفوظ کرنے کی بھرپور کوشش کی، حتیٰ کہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں جب آپ شدید زخمی تھے اس وقت بھی امت کے لیے یکجہتی کی فکر کر رہے تھے، اور زندگی کے آخری لمحات میں اپنے بعد خلیفہ منتخب کرنے کا طریقہ کار واضح کر کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم سیاسی بصیرت کا اظہار فرمایا کہ میں اپنے بعد خلافت کا حقدار چند ان لوگوں میں سے بڑھ کر کسی کو خیال نہیں کرتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی رہے۔ پھر فرمایا کہ میرے بعد جس شخص کو یہ خلیفہ بنائے وہی خلیفہ ہوگا، تم اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا طلحہ، زبیر، سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منتخب فرمایا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یکم محرم الحرام کو 10 سال 6 ماہ کچھ ایام مسند خلافت پر متمکن رہنے کے بعد 63 برس کی عمر میں آپ شہید ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر کروڑہا رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام و اہل بیت کی پیروی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔